انتظامیہ میں مجھے یہ تجربہ حاصل ہوا کہ کسی بھی بات پہ فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لیا جائے، کیونکہ آپ کا جو ماتحت اسٹاف جو آپ کو رپورٹ دیتا ہے تو وہ اپنے تجربے اور مزاج کے مطابق دیتا ہے، گویا ضروری نہیں کہ وہ سچ ہی ہو۔ چنانچہ ایسی صورت میں افسر کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ بات کو غیر جانبداری سے لیکن ہمدردانہ طور پہ دیکھے اور حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے اور پھر فیصلہ کرے۔ اس سلسلے میں قرآن نے بھی ہمیں بہت واضح بتا دیا ہے۔ مثلاً قرآن کی آیت ہے، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں نکلو تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تم پر سلام کہے تو اسے کافر سمجھ کر یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔ یا دوسری جگہ فرمایا سورہ حجرات میں، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ کرو کہ تم کسی جہالت میں کسی قوم پہ حملہ کر بیٹھو، پھر تم بعد میں اپنے کیے پہ نادم ہو جاؤ۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا اور ایک روایت کے مطابق گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ انسان ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ چنانچہ منتظم پہ تو یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو اچھی طرح تحقیق کر لے، اور یہ صرف 1400 سال پرانا ہمارا قرآن شریف میں جو بتایا گیا وہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے تو قبل از اسلام بھی انسانی تاریخ میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اسرائیلی روایت میں ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک عظیم الشان پیغمبر گزرے ہیں ان کے بابت ملتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے، 10-11 سال کے تھے، بچے تھے، کھیل رہے تھے باہر بچوں کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ سپاہی ایک عورت کو کشاں لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے انہیں روک کے پوچھا، یہ عورت کون ہے، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ تو سپاہی نے جواب دیا کہ جناب بادشاہ سلامت، یعنی پیغمبر خدا جو آپ کے والد صاحب ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو جا کر ارینا میں جو سزا دینے والی جگہ تھی وہاں جا کے سنسار کر دیا جائے۔ تو ہم وہاں جا رہے ہیں، لوگ ارینا میں منتظر بھی ہیں کہ مجرم آئے تاکہ سزا ہوتے ہوئے دیکھیں، بلکہ سزا میں رجم باری میں، سنگ باری میں حصہ بھی لیں۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، جوان عمر عورت تھی، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا ایسا آیا واقعی ایسا ہے، تم زنا کی گنہگار ہوئی ہو؟ اس نے کہا نہیں، یہ ایسا واقعی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ نے بادشاہ کو نہیں بتایا، میرے والد کو؟ اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، مجھے انہوں نے سنا ہی نہیں، وہ گواہوں کی بات پہ آ گئے اور مجھے سزا دے دی۔ آپ نے اس عورت کی بات سنی اور پھر سپاہی سے کہا ٹھہرو ادھر، میں والد سے بات کرتا ہوں۔ سپاہی ٹھہر گئے کہ بھائی بادشاہ کا بیٹا ہے، شہزادہ ہے، یہ بھی پیغمبر ہے، وہ بھی پیغمبر ہیں، وہ ٹھہر گئے۔ یہ واپس دربار میں آئے اور والد سے کہنے لگے کہ ابا حضور، حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے والد کا نام ہے، کہ آپ نے اس عورت کو یہ سزا دی ہے؟ آپ نے کہا ہاں، وہ گناہ کے مرتکب ہوئے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا، تو آپ مجھے ایک ڈیمو کی اجازت دیں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہنس کے پوچھا بیٹا ڈیمو کیا ہے؟ بولا میں آپ کی مسند پہ بیٹھ جاتا ہوں اور عورت کو بلا کے یہ سارا قصہ سنتا ہوں، اور آپ کے سامنے پھر میں فیصلہ کروں گا، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو کر دیے گا، ورنہ آپ کا حکم تو فیصلہ تو نافذ ہوگا۔
حضرت داؤد علیہ السلام ہنسے، بچے کی کہا 10-12 سال کا بچہ، ذہین بچہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی مسن خالی کر دی، حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے۔ آپ نے سپاہیوں سے کہا عورت کو پروڈیوس کرو، عورت آ کے کھڑی ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ گواہوں کو باہر لے جاؤ، کوئی گواہ جو ہے کمرے عدالت میں کھڑا نہ ہو۔ بعد میں یہی چیزیں اب عدالتی امور میں آ گئی ہیں کہ جب ایک گواہ بیان دیتا ہے تو دوسرے جو آنے والے گواہ ہیں وہ سن نہیں پاتے کہ پہلے نے کیا بیان ریکارڈ کرایا۔ سب گواہوں کو باہر نکال دیا گیا، پھر ایک گواہ کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ ہاں بھائی کیا معاملہ ہے، آپ کی کیا عرضداشت ہے؟ انہوں نے کہا جناب عرض یہ ہے کہ میں نیل کا سوداگر ہوں اور بادشاہ کے درباری بھی ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت دولت دی ہے، ساری دنیا میں میرا نیل کا کاروبار ہے۔ تو ایسا ہوا اس کا شوہر جو ہے اسلحے کا کاروباری تھا، تیر تلوار اور ساری ڈھال وغیرہ یہ بناتا تھا اور دنیا بھر میں اس کا کاروبار پھیلا تھا۔ تو قضاء الہی سے اس کا شوہر مر گیا۔ جب اس کا شوہر مر گیا تو اس عورت نے بجائے شادی کرنے کے پیسے کے بل بوتے پہ آوارگی شروع کر دی۔ کیا آوارگی شروع کر دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، بولا آوارگی یہ شروع کر دی کہ اس نے تو پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی سے رسم آشنائی کرے، لیکن جب کوئی، کیونکہ ہمارا محلہ عزت داروں کا ہے، کوئی نہ ملا تو اس نے پھر جانور کے ساتھ گناہ کا کھیل شروع کر دیا۔ کیا مطلب گناہ کے ساتھ؟ جی جناب، کتے کے ساتھ اس نے ایک کتا پال لیا، اس کے ساتھ زنا کرتی ہے۔ اچھا تم نے کب دیکھا؟ جی میں نے اس کو ہفتہ پہلے دیکھا تھا۔ ٹائم کیا تھا؟ ٹائم شام کا وقت تھا۔ کتا کس کلر کا تھا؟ کتا سفید کلر کا تھا۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے اس کو منع بھی کیا کہ اس قبیح فعل سے باز آ جائے، لیکن یہ باز نہیں ہے۔ اچھا یہیں بیٹھ جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، باتیں مت کرنا۔ اب دوسرے گواہ کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ وہ ادھر بیٹھ گیا چپ چاپ کرسی پہ، پہلا گواہ۔ دوسرے گواہ کو آپ نے بلایا، پوچھا تم بتاؤ۔ اس نے کہا جناب میں کپڑے کا سوداگر ہوں، فلاں محلے میں رہتا ہوں جہاں یہ عورت بھی رہتی ہے، میں بادشاہ کا درباری بھی ہوں، معزز ہوں۔ تو ایسا ہوا اس کے شوہر کے مرنے کے بعد اس نے رسم آشنائی کی، لیکن چونکہ ہم شرفا کا محلہ ہے تو اس نے پھر تنقید سے بچنے کے لیے کتا ایک پال لیا۔ کتا کالے رنگ کا ہے؟ جی کتا کالے رنگ کا ہے۔ اچھا یہ وقوع جب ہوا، جب یہ بدکاری کر رہی تھی کتے کے ساتھ، ٹائم کیا تھا اس وقت؟ جی وہ رات کا ٹائم تھا۔ ٹھیک، اب اسی کو ہمارے وکلاء کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ گواہ کے منہ میں اپنی بات ڈالنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہہ رہے تھے، اب بعد میں یہ لیگلائز ہو گیا، اب تمام دنیا کی عدالتوں میں گواہ کو حقیقت اگلانے کے لیے وکیل یا جج اس سے کوئری کر سکتا ہے اور اشارے بھی دے سکتا ہے۔ مثلا آپ نے کہا کالا کتا یا سفید کتا، یا رات کے وقت یا شام کا وقت۔ آپ نے کہا یہیں گواہ کو بٹھا دو، تیسرے کو بلایا، تیسرا گواہ آ گیا، ہاں بتاؤ تم کون ہو؟ جناب میں فلانی جگہ رہتا ہوں، مسالہ جات کا کاروباری ہوں، بادشاہ کا درباری بھی ہوں۔ تو یہ عورت جو تھی بدقسمتی سے جب شوہر مر گیا تو اس نے آوارگی شروع کی، لیکن چونکہ ہمارا شرفا کا محلہ ہے کسی نے منہ نہ لگایا تو اس نے اس طرح ایک کتا پال لیا۔ کتا کیا چتکبرا ہے؟ جی وہ کتا چتکبرا ہے، تمام اس کی نشانیاں ہیں۔ اچھا یہ وقوع ہوا تو صبح 10 بجے کا وقت تھا یا 12 بجے کا؟ بولا جی 12 بجے کا وقت تھا۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی میں نے اپنی آنکھوں سے۔ اچھا ادھر بیٹھ جاؤ، چوتھے گواہ کو بلاؤ۔ چوتھا گواہ آیا، ہاں جی میں فلانے محلے میں رہتا ہوں اور میں جو ہوں
عطریات اور خوشبوات وغیرہ کا تاجر ہوں. میرا کاروبار دنیا بھر میں پھیلا ہے. بادشاہ کا درباری بھی ہوں. یہ عورت جو تھی شوہر کے مرنے کے بعد آوارہ ہو گئی، تو بجائے اس لیے کہ نکاح ثانی کرتی، اس نے بدکاری شروع کر دی، اور وہ بھی جانور کے ساتھ اس نے کتا پال لیا. کیا وہ کتا براؤن کلر کا تھا، بھورا تھا؟ جی ہاں وہ براؤن کلر کا تھا. اچھا وہ وقت کیا تھا؟ صبح کا وقت تھا. جی صبح کا وقت تھا. 10 بجے ہوں گے. ٹھیک ہے، چاروں بیٹھ گئے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے عورت سے کہا تم بتاؤ کیا بات ہے؟ عورت نے کہا حضور یہ بات تو درست ہے کہ یہ لوگ میرے محلے میں رہتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ میرے شوہر جو تھے بہت بڑے تاجر تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو میرے پاس میرا ایک چھوٹا لڑکا 1 سال کا تھا. میرے پاس میرا مرحوم شوہر چھوڑ گیا تھا کہ مجھے دوسری شادی کی حاجت نہ تھی. لہٰذا میں نے یہی سوچا کہ اپنے اس بچے کو بڑا کرتی ہوں اور اس میں اپنی عمر کھپا دیتی ہوں. لیکن ان چاروں بوڑھے لوگوں نے پہلے تو مجھ سے کوشش کی کہ مجھ سے وہ آشنائی پیدا کریں. جب میں نے ان کی ہمت افزائی نہ کی تو انہوں نے شادی کے پیغام بھیجے، دوستی کے پیغام بھیجے. میں نے جب وہ بھی انکار کر دیا تو انہوں نے میرے خلاف یہ سازش کی تاکہ اس کے ذریعے مجھے راستے سے ہٹا بھی دیا جائے اور میری جائیداد اور پراپرٹی جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا جائے اور میرے یتیم بچے کو جیتے جی ہلاک کر دیا جائے. جب عورت نے اپنا بتا دیا، حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ابا حضور اب آپ کا فیصلہ ہے، آپ جو کریں. حضرت سلیمان تخت پہ بیٹھے، حضرت داؤد علیہ السلام تخت پہ بیٹھے، بڑے غضبناک ہوئے. اپنے بچے کی ذہانت سے بہت خوش ہوئے کہ اس کی ذہانت سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ ایک بے گناہ کو سزا ہونے سے بچ گئی. آپ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، جھوٹی گواہی کے عوض اس زمانے میں جو سزا تھی اس کے مطابق ان کو سزا دے دی جائے. اب سپاہی جو عورت کو پکڑ کے پہلے لے جا رہے تھے وہ ان چاروں جھوٹے گواہوں کو جو درباری بھی تھے لے جا رہے تھے. چنانچہ فنڈامنٹل اصول یہ ہے زندگی میں، جب بھی آپ کو کوئی بات بتائے، چاہے آپ کا دوست ہو، دشمن ہو، عزیز جان ہو، پہلے اس بات کا دوسرا رخ معلوم کریں. کیونکہ آپ کے ماتحت بھی انتظامیہ میں جو ہوتے ہیں، چاہے جتنے بھی ایماندار کیوں نہ ہوں، ان کی ترجیحات ہوتی ہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں آپ ہی کی طرح. تو آپ کے ایکشن سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو دونوں فریق کی باتیں سننا چاہیے، فریق اول فریق دوم. کبھی بھی فریق اول چاہے کتنا بھی راست باز کیوں نہ ہو، آپ کو عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک فریق دوم کو سننا نہیں. ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. شکریہ.